بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہاج المسلم درس سبق نمبر آج ہے 119۔ آج کی فصل ثانی میں ہم کیا کریں گے آپ حضرات کے لیے؟ سباق، منادلہ، ریاضات بدنیہ عقلیہ، اس کی جو حیثیت شرعی ہے وہ بتائیں گے۔ یہاں پر 5 مادے ہیں۔ پہلے مادے میں ہم نے یہ بتانا ہے کہ الغرض المقصود من هذه الریاضیات، جتنے بھی ریاضی چیزیں ہیں، ایکسرسائزز ہیں اور ٹریننگز ہیں، تدریبات ہیں، ورزشیں ہیں، مختلف ورزش اور مختلف قسم کی جو چیزیں ہیں، گھڑ سواری ہیں وغیرہ وغیرہ، اس کی حیثیت آپ حضرات کے سامنے لانے والے ہیں۔ تو دیکھیں پر حضرت مصنف سے کہہ رہا ہے کہ ان تمام ریاضات سے مقصد کیا ہے جو صدر اسلامی فروسیت کے نام سے مشہور تھا، هو الاستعانة بها على احقاق الحق ونصرته والدفاع عنها۔ ان ساری چیزوں سے مقصود کیا ہے کہ اسلام کے لیے قربانی دی جائے، حق کی مدد کی جائے وغیرہ وغیرہ، اس کا مقصد ہے۔ اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ الحصول علی المال وجمعہ، کہ مال جمع کر لے آدمی، اور نہ شہرت اس سے مقصود تھا، اور نہ وہ کہ جو فساد فی الارض کرے، کہ ان چیزوں کو سیکھنے کے بعد آدمی کیا بنے، ایک ڈاکو بنے۔ مثلا ایک آدمی بہت سارے ٹریننگز اس نے کیے تو ظاہر ہے کہ وہ تو ماہر ڈاکو بنے گا، ایکسپرٹ ہوگا۔ جیسے کہ آج کل بہت سارے مرتزین اور ٹرینرز کے ہی کام ہیں۔ تو بہت ساری ورزش لوگ آج کل اس لیے سیکھتے تاکہ میں جھگڑے کے وقت کسی کو دباؤں، کسی کو ماروں وغیرہ۔ تو ان ساری ریاضیات سے مقصود کیا ہے؟ التقوی واکتساب القدرہ علی الجہاد فی سبیل اللہ تعالی، جہاد مقصود تھا اس سے۔ لیکن جن لوگوں نے جہاد کی لگی سے اور مقصد سے ان چیزوں کو سیکھا، جیسے کراٹے ہیں، کرکٹ کے لیے اس میں بھی آدمی تھوڑا کچھ سیکھتے ہیں، والی بال ہے، فٹ بال ہے، اس سے بدن کھل جاتا ہے، باڈی بلڈنگ ہے، باڈی بلڈرز جو ہوتے ہیں، تو انہوں نے کیا کر دیا، اس کو لہو و باطل اور قمار کے اندر یوز کرنا شروع کیا۔ اس کے ذریعے اب لوگ کیا کرتے، پیسے کماتے ہیں۔ وَالْأَصْلُ فِي مَشْرُوعِيَّةِ الرِّيَاضَةِ، اور یہاں پر ایک قول ہے اللہ تعالیٰ کی، وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ دیکھ تو جو بھی ورزش ہونا، اس سے مقصد یہی ہے کہ قوت آدمی تیار کرے، پاور تیار کرے۔ اور پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ المؤمن القوی خیر وحب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ دیکھ جتنا آدمی قوی بن جائے، مضبوط بن جائے، تو وہ دوسرے کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے، جو کمزور ہے اس سے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ضعیف آدمی صحیح قوت پاور نہیں استعمال کر سکتا۔ اور یہ قوت کا لفظ جو ہے نا، اسے غلطی نہیں لگنی چاہیے۔ اس کا مقصد کیا ہے اسلام میں؟ تشمل السیف والسنان والحج والبرہان، تلوار بازی ہیں، اس سے نظام بازی مراد ہے، دلیل اور برہان مراد ہے۔ جیسے کہ مجاہدین حضرات کرتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، انہی چیزوں کو سیکھتے ہیں۔ اور جو علماء حضرات وہ جہاد باللسان کرتے ہیں، دیکھیں برہان اور دلیل کے ذریعے۔ ایک مادہ تو ہو گیا، دوسرے مادے کو دیکھیں، فیما یجوز فیہ الرہن من انواع الریاضیات وما لا یجوز فیہ ذالک۔ رہن سے وہ گروی رکھنا جو ہوتا ہے نا، کہ آپ کسی کے پاس گروی رکھیں، وہ والا معنی بھی ہوتا ہے رہن کا۔ یہاں پر رہن سے مراد مراہنہ ہے۔ مراہنہ کا کیا معنی ہے؟ اب یہاں پر حضرت صاحب بیان کر رہے کہ وَأَخْذُ الرَّهْنِ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي سِبَاقِ الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ وَفِي الرِّمَايَةِ وَهِيَ الْمُنَاضَلَةُ، کہ پتھر ماری کرنا، پتھر سیکھنا، یا کیا کرنا، نشان بازی سیکھنا۔ نشانہ بازی جو لوگ کرتے نا، سیکھتے ہیں بندوق وغیرہ کے ذریعے یا تیروں کے ذریعے، یا گھڑ سواری کرنا، یا اونٹ پہ کیا کرنا، دوڑ کے دوڑانا، مقابلہ کرنا، اس میں لوگ مراہنہ کرتے ہیں۔ یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو فرما رہے کہ یہ جائز ہے۔ اور یہاں پر سبق سے کیا مراد ہے حضرات محترم؟ مَا يُدْعُ رَهْنًا وَيَأْخُذُهُ الْفَائِزُ فِي السِّبَاقِ
او الرمایا، کہ مثلا دو آدمی مقابلے پر ڈال دیے گھوڑے پر، ان میں سے ایک آگے ہو گیا تو اس کو کچھ دیا جاتا ہے، جس کو فائز کہتے ہیں نا، وینر۔ اور ان ریاضات کے علاوہ جو دیگر ریاضیات ہیں جیسے مصارعہ ہیں، کسی کو پچاڑنا، ریسلنگ، تیراکی، اور کیا کرنا، پاؤں پر چلنا، پیدل مقابلے ہوتے ہیں نا، یا سکوٹروں پر کرتے مقابلے، یا گاڑیوں کے ذریعے، اور کا حمل الاسقال یا بوجھ زیادہ اٹھانا، اور کا سباق علی البغال والحمیر، یا گدھوں پر بیٹھ کر یا کسی بھی طرح سے مقابلہ کرنا، یا چھوٹے نوقوں کے ذریعے، کا حمل المسائل العلمیہ و کا حل المسائل العلمیہ و حفظ و استظہارها، یہ علمی مسائل کا یاد کرنا، اس میں ذہن کو جانچنا لوگوں کا، تو اگرچہ جائز چیزیں ہیں حضرات، لیکن لا يجوز فيها وضع رهن ولا اخذ على الصحیح، اس پہ رہن لینا یا اس میں کوئی انعام لینا درست نہیں ہے۔ اور اس سے آپ دلیل نہیں پکڑ سکتے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ بن یزید کو کیا کر دیا تھا، مصارعے کے وقت کچھ دیا تھا۔ اسی طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قریش کے ساتھ ہی شرط رکھی تھی کہ اگر روم والے فائز ہو گئے، وہ تو اہل کتاب ہے نا، تو پھر اتنے اونٹ جو ہے تم نے دینے ہیں۔ اگر قریش کے جو کیا ہے ہم مذہب ہے، جیسے کہ فارس والے غیر مذہب تھے، وہ غیر اہل کتاب تھے، اگر وہ فائز ہو گئے تو پھر آپ نے اونٹ دینے ہیں۔ تو اس میں مراہنے کا وہ رکھا تھا جو عقد تھا، مگر پیغمبر علیہ السلام نے پھر اسے کیا کر دیا، بدل دیا کہ تو جائز نہیں ہے۔ مسئلہ غلبت الروم والا مسئلہ ہے، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، وہاں پر اس کا ذکر ہے۔ حکمت کیا ہے اس میں رہن میں، مذکورہ تین چیزوں میں جو ذکر ہے پر حدیث میں، کہ لا سبق الا فی خف او حافر او نسل، کہ ان کا اثر ہوتا ہے جہاد میں، اور باقی جو چیزیں ہیں نا یہ جہاد کے لیے لوگ نہیں کرتے عموماً، تیر سیکھنا، بندوقی سیکھنا، گھڑ سواری سیکھنا، صحیح گاڑی سیکھنا وغیرہ، یہ جو ہے صرف جہادی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ باقی چیزیں کرکٹ کوئی تھوڑی اس لیے کرے گا کہ وہ صحیح جہاد کر سکے، فضول کام ہے۔ اسی طرح سے والی بال فٹ بال کرے گا، وہ تھوڑی کسی نے اس نیت سے کیا ہے آج تک کہ اس کے ذریعے مجھے قوت ملے، یا میں ذرا تیز دوڑنا سیکھ جاؤں گا، یہ جاؤں گا وہ جاؤں گا کہ پھر جہاد میں جاؤں گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جہاد کے لیے مؤثر نہیں ہے، لأن الجہاد يعتمد على رکوب الخیل والابل وعلى الرماية بالسهام، جہاد کا تعلق کس سے کہ آپ گھڑ سواری سیکھیں، اونٹ سواری سیکھیں، اونٹ کو بھی جہاد میں لوگ یوز کرتے تھے نا پہلے، اب تو گاڑیوں کا وقت مختلف ہے، جو اور جہادی گاڑیاں ہوتی ہیں یا جنگ کے لیے بگدر بند گاڑیاں۔ وإن قيست الدبابات اليوم والطائرات على الإبل والخيل لصحت المسابقة بينها وجاز أخذ الرهن فيها، آج کل کی زندگی میں ٹینک اور جو کیا ہے فائٹر ایروپلینز ہے، جہاز ہے، فائٹرز ہے، وہ گھوڑوں پر قیاس ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی جنگ میں استعمال ہوتے ہیں، لما فيها من أثر كبير في الجهاد الذي هو المقصود من سائر الرياضيات البدنية۔ تو بس یہاں تک بات ہو گیا، حضرات کو بات سمجھ میں آ گئی۔ آگے ہیں الفاظ تصفی کیفیت وضع الرهن في السباق والمناضلہ، سباق مناضلہ مقابلے کو کہتے ہیں نا، تب اس کی آگے ہم نے تشریح کرنی ہے۔